امریکہ کے تمام فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلانے کا فیصلہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ 29 فروری 2020 کو ان کی انتظامیہ نے طالبان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت پھر اس سال 1 مئی تک تمام امریکی فوجیوں کا افغانستان سے انخلاء مکمل ہونا تھا۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے تو اس میں توسیع کا فیصلہ کیا، لیکن صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ صدر بائیڈن کو افغانستان کی صورتحال دیکھتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تاہم خود سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالات کے لیے کتنے ذمہ دار ہیں؟ یہی سوال رکھا ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ نے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے سامنے، جو اپریل 2018 سے ستمبر 2019 تک ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ رہے۔ Ambassador Bolton, the Biden administration has said that ایمبیسڈر بولٹن، بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدے کا آغاز صدر ٹرمپ کے دور میں ہوا۔ آپ کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ کو افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کتنی ذمہ داری لینی چاہیے؟ امریکی فوجی دستوں کے انخلاء کے مرکزی فیصلے پر ٹرمپ اور بائیڈن دونوں کا نظریہ بالکل ایک ہے۔ وہ دونوں وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، دونوں ایک طویل عرصے سے ایسا کرنا چاہتے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوتے تو وہ بنیادی طور پر وہی کرتے جو بائیڈن نے کیا، لیکن اس پر عمل درآمد جس طرح کیا گیا وہ ایک الگ بات ہے۔ we obviously see the chaos. افغانستان میں اس وقت ہم واضح طور پر ایک افراتفری کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کیا مختلف کیا جا سکتا تھا جس سے نتائج بہتر ہوتے؟ میں ہوتا تو افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا فیصلہ نہ کرتا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ انخلاء کا کوئی اچھا طریقہ بھی ہو سکتا تھا۔ افغانستان میں استحکام کے سب سے اہم ستون یعنی US اور نیٹو کی موجودگی کا ختم کر دیا جانا، کسی عوام کو یہ بتانا کہ انہیں تنہا چھوڑا جا رہا ہے، یہ بتانے کا کوئی بھی طریقہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو خوف ہم افغان عوام کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور ہوائی اڈے پر افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند لوگوں کی مایوسی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کافی انتظامات نہیں کیے گئے، بلکہ یہ خوف ہے کہ جب یہ آخری راستہ بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ I have spoken to many analysts. میں نے بہت سے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے اور کئی نے پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائی ہیں اور پیشن گوئی کی ہے کہ امریکہ جس خلا کو پیچھے چھوڑنے والا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ میرے خیال میں کئی ممالک ہمارے انخلاء سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ صرف پاکستان نہیں ہوگا بلکہ تمام وسطی ایشیا، چین، روس اور ایران بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے تشویش ہے کہ دہشت گرد گروہ دوبارہ وہاں پناہ لیں گے اور دنیا کے لیے خطرہ اور بڑھے گا۔ Ambassador Bolton, we know that the ideology. ایمبیسڈر بولٹن، ہم جانتے ہیں کہ طالبان کا نظریہ جہاد ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خطے میں مختلف تنازعات ہیں جن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا طالبان کشمیر یا ویگا مسلمانوں کے معاملات میں زیادہ ملوث ہوں گے؟ We've already seen increased violence there, increased instability. ہم پہلے ہی وہاں تشدد اور عدم استحکام بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھارت میں ایک ایسی حکومت ہے جو ہندو قوم پرستی کے نظریے پر مبنی ہے، تو کشمیر کا تنازع جس کی طویل تاریخ موجود ہے، اس پر تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور خطرہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب دو جوہری طاقتیں تنازع کا حصہ ہوں، تو یہ ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اب چین افغان کوریڈور کے ذریعے یہاں بڑا واضح مفاد دیکھتا ہے۔ وہ دہشت گردوں کی سنکیانگ صوبے میں دخل اندازی سے بہت پریشان ہے، جہاں وہ ویگرز کے خلاف ثقافتی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین اس وقت افغانستان میں بہت فعال ہے اور طالبان کو مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ چنانچہ چین کا مفاد یہ ہے کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں محدود رکھا جائے اور خود ان کا اپنا اثر و رسوخ بڑھے، جیسا کہ وہ انڈیا کو گھیرنے کی کوشش میں پاکستان کی حکومت پر اپنا اثر بڑھانے کی کوششوں میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے، اور اب امریکی انخلاء کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ How do you see the decision of the Taliban giving the طالبان کے کابل کی سیکیورٹی حقانی نیٹ ورک کے حوالے کرنے کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ القاعدہ سے وابستہ ہیں، اس کے علاقائی سیاست پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ Well, it's hard to see the Haqqani network playing a positive role wherever they are. حقانی نیٹ ورک کہیں بھی کوئی مثبت کردار ادا کرے گا، یہ تصور کرنا مشکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کے حالات پرامن یا مستحکم رہیں گے۔ میرے خیال میں آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ تاجک طالبان حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ نائب صدر امر اللہ صالح فرار ہو گئے ہیں پنشیر وادی میں۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود شاہ نے کہا ہے کہ وہ انہیں قبول نہیں کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ دوستم اور ازبک اپنی مخالفت کی طرز پر واپس
واپس آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خطہ غیر محفوظ رہے گا اور دوسری بیرونی طاقتیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گی. ہم دوبارہ 9/11 سے پہلے والے دور میں واپس لوٹ جائیں گے. So now the smaller groups that are اب چھوٹے گروہ جو طالبان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں. آپ کی رائے میں کیا امریکہ کو ان گروہوں کی حمایت کرنی چاہیے جو طالبان سے لڑ رہے ہیں یا امریکہ کو اس حکومت کی حمایت کرنی چاہیے جو طالبان بنانے جا رہے ہیں؟ Well, I think there's no chance we should support it. میرے خیال میں یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم طالبان حکومت کی حمایت کریں. یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 12 ستمبر 2001 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری پاول کے ساتھ تھا اور ہم نے طالبان کو بہت واضح انتخاب دیا تھا کہ اگر وہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے سرغنہ کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم انہیں اقتدار میں رہنے دیں گے. اگر انہوں نے انکار کیا تو ہم انہیں اقتدار سے ہٹا دیں گے. انہوں نے انکار کیا اور ہم نے انہیں اقتدار سے ہٹا دیا. you said that it's out of question that US will آپ نے کہا کہ یہ سوال سے باہر ہے کہ امریکہ کسی دہشت گرد تنظیم کی حکومتی سطح پر حمایت کرے، لیکن انہی دہشت گردوں کے ساتھ امریکہ چند ہفتے پہلے دوحہ میں بات چیت کر رہا تھا. زلمے خلیل زاد خود ٹروئکا کانفرنس میں موجود تھے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا؟ Well, I'm saying they shouldn't talk to Taliban. میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں طالبان سے بات نہیں کرنی چاہیے. میں بائیڈن انتظامیہ کی ضمانت نہیں دے سکتا. اب پچھلے مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں. زلمے میرا پرانا دوست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے طالبان کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ امریکہ کے نقطہ نظر سے بہت برا سودا تھا. اس کا الزام میں زلمے کو نہیں دوں گا، بلکہ میں صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ پومپیو کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں. تمام امریکیوں کے افغانستان سے نکلنے کے بعد ہم طالبان کا اصل چہرہ دیکھیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ خوبصورت ہوگا.